السلام علیکم مائنڈ آفٹر میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جس سے بہت ہی کم لوگ آشنا ہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے چاند پر پہلا قدم رکھا، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ چاند پر آج تک کوئی گیا ہی نہیں۔ 21 جولائی 1969 کو دنیا کے کئی ممالک میں لائیو ٹی وی پر امریکہ نے اپنے 2 خلابازوں کو چاند کی سطح پر اترتے ہوئے دکھایا اور 50 کروڑ لوگوں نے اسے دیکھا۔ لیکن کچھ ہی سالوں میں خود امریکہ میں اس بات پر شک و شبہ ظاہر کیا جانے لگا کہ کیا واقعی انسان چاند پر اترا تھا۔ 15 فروری 2001 کو فاکس ٹی وی نیٹ ورک سے نشر ہونے والے ایک ایسے ہی پروگرام کا نام تھا کانسپیریسی تھیوری ڈڈ وی لینڈ آن دا مون۔ یہ نشریات 19 مارچ کو دوبارہ بھی نشر کی گئی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ چاند پر آج تک کوئی گیا ہی نہیں۔ امریکہ نے روس کو نیچا دکھانے کے لیے صرف یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ امریکہ کے ایٹمی ہتھیار روس کے ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ بہتر اور چھوٹے سائز کے تھے، اور اس لیے انہیں میزائلوں میں استعمال کرنے کے لیے چھوٹے راکٹوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے برعکس روسیوں کو اپنے بھاری ایٹمی ہتھیاروں کے لیے بہت بڑے راکٹوں کی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے روسی راکٹ سازی میں امریکہ سے کہیں آگے نکل گئے۔ امریکہ کو شدید خطرہ تھا کہ نہ صرف اس کے علاقے روسی ایٹمی ہتھیاروں کی زد میں ہیں، بلکہ سرد جنگ کی وجہ سے شروع ہونے والی خلائی دوڑ میں بھی انہیں مات ہونے والی ہے۔ جنگ ویتنام میں ناکامی کی وجہ سے امریکہ کا مورال بہت نچلی سطح پر آ چکا تھا، اس لیے خلائی دوڑ میں جیتنے کے لیے اور اپنا مورال بلند کرنے کے لیے امریکہ نے یہ ڈرامہ رچایا۔ چاند تک پہنچنے کے لیے انسان کو وین ایلن ریڈیشن بیلٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جو صحت کے لیے سخت خطرہ بن سکتی ہیں، جبکہ زمین کے قریبی مداروں میں جانے کے لیے ان خطرناک تابکار بیلٹ سے نہیں گزرنا پڑتا۔ اس کے باوجود زمین کے بہت سے نزدیک خلائی مداروں میں جانے کے لیے انسان سے پہلے جانوروں کو بھیجا گیا تھا، اور پوری تسلی ہونے کے بعد انسان مدار میں گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ چاند جیسی دور دراز جگہ تک پہنچنے کے لیے پہلے جانوروں کو نہیں بھیجا گیا، اور انسان نے براہ راست یہ خطرہ مول لے لیا۔ آخر کیوں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا آج تک امریکہ اور ناسا جواب نہیں دے سکا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر انسان چاند پر پہنچا تھا تو اب تک تو وہاں مستقل قیامگاہ بن چکی ہوتی، مگر معاملہ برعکس ہے، اور چاند پر جانے کا سلسلہ عرصہ دراز سے کسی معقول وجہ کے بغیر بند پڑا ہے۔ اگر 1969 میں انسان چاند پر اتر سکتا ہے تو اب ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے بعد اسے مریخ پر ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ناسا کے مطابق 1972 میں اپولو 17 چاند پر جانے والا آخری انسان بردار خلائی جہاز تھا۔ چاند پر انسان کی پہلی چہل قدمی کی فلم کا سگنل دنیا تک ترسیل کے بعد سلو سکین ٹیلی ویژن SSTV فارمیٹ پر اینالوگ ٹیپ پر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ان ٹیپ پر ٹیلی میٹری کا ڈیٹا بھی ریکارڈ عام تھا۔ عام گھریلو ٹی وی اس فارمیٹ پر کام نہیں کرتے، اس لیے 1969 میں اس سگنل کو نہایت بھونڈے طریقے سے عام ٹی وی پر دیکھے جانے کے قابل بنایا گیا تھا۔ اب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایسے سگنل کو صاف ستھری اور عام ٹی وی پر دیکھنے کے لیے قابل تصویروں میں بدل دے۔ جب ناسا سے SSTV کے اصل ٹیپ مانگے گئے تو پتا چلا کہ وہ ٹیپ دوبارہ استعمال میں لانے کے لیے مٹائے جا چکے ہیں، اور ناسا آج تک اصل ٹیپ پیش نہیں کر سکا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، یا دال مکمل ہی کالی ہے۔ ناسا ہمیشہ ایسے اعتراضات کی تردید کرتی آئی ہے۔ 2002 میں ناسا نے جیمز اوبرگ نامی شخص کو $15,000 اس بات پر انعام میں دیے کہ اس نے چاند پر پہنچنے کو ناسا کا ڈرامہ کہنے والوں کے اعتراضات کا نقطہ بہ نقطہ جواب دیا۔ غالباً ایسی ہی کسی وجہ سے مائٹ بسٹرز کی سیریل میں ایسے اعتراضات کو غلط ثابت کیا گیا ہے۔ ان تمام سوالات اور نقطہ جات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص آج تک چاند پر نہیں گیا، بلکہ امریکہ نے اپنی انا کی خاطر یہ سب ڈرامہ رچایا۔ اگر واقعی کوئی چاند پر گیا ہے تو اب تک کوئی پیش رفت سامنے کیوں نہیں آئی؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تک ناسا اور امریکہ نہیں دے سکا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے، اور مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔